میں دو تین دفعہ بولتا رہا ہوں، ہمارے آج بھی ہوم منسٹر صاحب نہیں ہیں کہ یہاں پہ ڈی جی لیویز پوسٹیں بیچ رہا ہے. ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے بیچ رہا ہے. پچھلے دنوں جب میں نے ان کے خلاف یہاں پہ اس اسمبلی فلور پہ بات کی، تقریباً 62، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں سے بات ادھر جاتی ہے، ادھر لوگوں کو لگا کہ شاید ہمارے جو پیسے ہیں ابھی ہم نے پیسے دے کر ہم لگے، ابھی ہمیں واپس میں لیں گے. 62 جو لیویز اہلکار جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہاں پہ خوددار میں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یا میرے لوگوں سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے پیسے دے کر ہم لگے، آپ ہمارے پیسے واپس دلا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کم از کم اپنے ڈویژن کے، رخشان ڈویژن کے ہمارے پاس بالکل لوگ ہیں. اگر باقاعدہ طور پر قادر بخش پریکانی جو ڈی جی لیویز ہے، اگر باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن والوں کو یا آپ کے ایف آئی اے والے ہیں یا آپ کے جتنے بھی باقی ادارے ہیں جو اینٹی کرپشن کے خلاف کے جو ادارے ہیں، اگر ان کو کہا جائے اور وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ جی فلاں آدمیوں کے تھرو یہ پوسٹیں بکی ہیں اور ان کے تھرو پیسے لیے گئے اور ان کے تھرو پیسے دیے گئے، اس کے بعد ان کے آرڈر ہوئے. بڑی مہربانی آپ کی. ڈی جی لیویز ہمارے پرویو میں آتا ہے، صوبائی حکومت کا ملازم ہے وہ. اگر ان کے پاس ثبوت ہے، بسم اللہ کنسرن منسٹر کے پاس یہ جمع کرائیں، ہم انکوائری میں جائیں گے. دیکھیں، جو لگتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پیسے دیے، جو نہیں لگتا ہے کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے. یہ ایک روٹین ہے. یہ جو بھی آپ جتنی بھی ایمانداری کر لیں کہ جی میں نے بے داغ ہو کے بھرتیاں. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. آج میں نے اپروو کیا 191 سب انجینئر کا، کل پرسوں اخبار میں آ جائے گا. مختلف ڈویژن کی مختلف ہیں، رخشان کی 31 ہیں، لولائی کی سب ڈویژن کی 20 21 ہیں، یو 22. آپ یقین کریں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جی اس کا بیٹا سودے کر چکا ہے. ابھی تک وہ آج کل 2 دن 4 دن پہلے منٹس ایس این جی ڈی سے اپروو ہوئے. کچھ دوستوں نے پوسٹوں کی بیچنے کی ذکر کی، خاص کر لیویز میں. مجھے نہیں پتا، یہ ضرور جب بھی کوئی بندہ یا اپوزیشن میں، بلکہ ہمارے دوست اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، یہی ڈی جی ہے، یہ سارے بلوچستان میں میرے خیال میں یہ لیویز کو پروسیس کر رہے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ میں تقریباً اس شخص نے 2 سال ایز اے ڈی سی میرے ساتھ گزارا ہے، تو میں نے کبھی اس میں کوئی ایسی شکایت نہیں دیکھی. اور پھر اس شخص کے ہوتے ہوئے تقریباً ہمارے ڈسٹرکوں کی لیویز کی بھرتیاں ہوئی، تو کبھی کسی نے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. ابھی پھر بھی یہ پروسیس ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی کسی کی کیریکٹر کو تباہ کرنا، کسی ایک ایماندار شخص کو، میں کہتا ہوں اس سے پہلے ڈی جی لیویز تھا، اس نے یقیناً پوسٹیں میرے ارنائی کی بھی بیچی اور اسی کی بنیاد پر پھر سی ایم صاحب نے اس کو ہٹایا بھی. لیکن ابھی جو سٹنگ ڈی جی ہے، تو اس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سنا ہے، نہ کسی نے اس طرح کی کوئی شکایت کی ہے. لیکن ایک پرسناس آفیسر، ایک ایماندار آفیسر جو کہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے رہے، ان کو میرے خیال میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو یہ میں اپنے معزز دوست سے، ان کے اپنے ایک انڈیویجول کی شکایت ضرور ہوگی، لیکن پورے بلوچستان میں کبھی اس طرح کی میں نے ایک شکایت اس کے حوالے سے نہ سنی ہے. میں خود ان کی ایک وٹنس ہوں کہ اس نے میرے ضلع میں کتنے پروسیس کیے، دوسری بار پروسیس کر رہے ہیں. کبھی مجھے نہ اس طرح کی کوئی شکایت ملی ہے، نہ میں اس پہ میں بالکل 100% اس حوالے سے میں بھی مطمئن. میرے خیال میں اپنے سارے ایوان اس حوالے سے مطمئن بھی ہے. لیکن شکریہ دمر صاحب. دوست کے ساتھ شاید اس طرح کے عارف جان کے ساتھ ہوئی ہوگی، لیکن وہ اس کے شاید ماتحت نے کیا ہوگا، اس کے سبارڈینٹ نے کیا ہوگا. بے شک ان کی بھی میرے خیال میں ڈی جی لیول پر ہی اگر انکوائری کی جائے تو ڈی جی بھی انکوائری کر سکتی ہے ان کی، تو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بھی ایک چیز کا گزارش کرنا چاہوں گا، سارے معزز ارکان یہاں پر موجود ہیں. بلوچستان پہ ہمیشہ ایک چیز کا الزام لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ پوسٹیں بیچتے ہیں. ایک بہت بڑا الزام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس داغ کو آج وقت آ گیا ہے کہ صاف کرنا چاہیے. ہم سب کو مل بیٹھ کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ الزامات کیوں لگتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیزز ہیں
اب اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میری صرف ایک گزارش ہوگی جناب اسپیکر صاحب, جب میں ریونیو کا منسٹر تھا اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر نائب تحصیلدار کی پوسٹیں آئی ہوئی تھیں, تو اس طرح کی باتیں اس وقت بھی شروع ہوئیں. پھر میں جام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کہا اس کا کوئی ترتیب بناتے ہیں, اس کا کوئی اس طرح کا میکنزم بناتے ہیں, ایک تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا اور یہ جو داغ ہے, یہ جو الزام ہے, یہ بھی ختم ہو. تو پھر ہم نے اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے اپنے اس جابس کو, نائب تحصیلداری کی, اور میں آج کیبنٹ کے بہت سارے دوست یہاں پر موجود ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہاں پر سپورٹ کیا, اور ہم نے یہ پبلک سروس کمیشن کے جو ہیں ان کے حوالے کیے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں سے یہ پوسٹیں نکلتی ہیں, کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہاں پر بیروکریسی بھی ہے. آج تک بیروکریسی کے اوپر کوئی ہاتھ انگلی نہیں اٹھاتا ہے, لیکن اپنے ہی ایم پی ایس کے, اپنے ہی وزراء کے اوپر یہ الزامات بار بار لگتے ہیں. اس چیز کو میں گزارش کروں گا, جو کیبنٹ میں ہمارے دوست موجود ہیں, آج بھی ہمیں ضرورت ہے پبلک سروس کمیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور تقریباً پوسٹیں ان کے حوالے کریں. ایک تو میرٹ انشور ہو جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ لوگ لگیں گے اور بہتری بھی آئے گی. یہ جو الزام لگتا ہے ہمارے صوبے پہ, یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میری گزارش ہے دوستوں کو کہ اس پہ ضرور کام کریں. بڑی پوسٹیں, بلکہ چھوٹی پوسٹیں بھی دے دو بھائی, کیا ہے, دے دیں, سارے دے دیں, آپ پر الزام ختم ہو جائے گا. ورنہ ہم اسی طرح مرغیوں کی طرح آپس میں لڑتے رہیں گے. آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے, میں آپ پہ الزام لگاؤں گا. یہ کیبنٹ کا کام ہے. میں سردار صاحب کو, دمر صاحب کو, باقی جو دوست کیبنٹ کے بیٹھے ہیں, آپ خود خالق صاحب ہے, اس پہ وہاں پر جا کر کوئی نہ کوئی اس پہ ڈسکس کر کے اس پہ ڈیسیجن لیں. کوسو صاحب, یہ پوسٹوں سے متعلق تو میں اتنا ہی کہوں گا, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا پھر پولیٹیشن ہو, اس پر اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہو اور اللہ کا اس پر عذاب بھی ہو کہ وہ اس غریب صوبے کا جو ہے پوسٹ بیچتا ہے, اس پر اللہ کا جو ایک عذاب ہو. اور جہاں بھی ہمیں اگر کسی نے نشاندہی کر کے دی, بینگ ایک بلوچستانی ایک اسپیکر, جتنا مجھ سے ہو سکے اس پر میں سٹینڈ لوں گا. جناب اسپیکر صاحب, ہمارے بیروکریٹس بہت اعلیٰ قسم کے لوگ, اعلیٰ ضمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ 1-2% اس طرح کے لوگ ہیں, وہ بھی چھوٹے لیول پہ, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے صحیح طریقے سے. باقی اس طرح نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ قانون سے بچ بھی جائے, اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لائے. بجا فرمایا آپ نے.